السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے اور اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اسے دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ مرنے کے بعد اب آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسری فکر یہ کہ مرنے کے بعد اب میرے پیچھے جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اگر وہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے بچوں کو دیکھ کر بھی کہ اب ان چھوٹے بچوں کا، یتیموں کا کیا ہوگا۔ میں تو یتیم ہو جاؤں گا، میں تو فوت ہو رہا ہوں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اب ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا خوف ہے نا کہ آدمی موت کے وقت اپنے بچوں کی فکر لیتے لیتے مرتا ہے۔ اچھا، یہ ہم کو پتا کیسے چلا؟ بھائی جب یہ آدمی یہ تجربہ کرتا ہے تو بتانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، تو یہ بتانے کے لیے زندہ تھوڑی رہتا ہے۔ ہم کو کیسے پتا چلا کہ اسے فکر ہوتی ہے بچوں کی؟ اس لیے کہ اللہ نے بتایا۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ نے جہاں وراثت کا مسئلہ بتایا کہ باپ کے مرنے کے بعد، کہ باپ مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، ان چھوٹے بچوں کے بڑے بھائی ہیں، تو اللہ ان بڑے بھائیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا باپ جب مرا ہے تو ان چھوٹے بچوں کی فکر کرتے ہوئے رہا، تم مرو گے تو تمہاری بھی چھوٹی اولاد ہوگی، تم بھی فکر کر کے جاؤ گے، تو اس لیے ان بچوں کا حق نہیں مارنا، وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دے ڈالنا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اس کے اگر یہ چھوٹے بچے ہوں تو ان کو لے کے وہ تکلیف میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا۔ بلکہ موت سے پہلے بھی ہر آدمی سوچتا ہے، مرنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ اگر اچانک میری موت ہو گئی، اچانک میرا بلاوا آ گیا، تو ابھی بچوں کے لیے میں نے کوئی انتظام نہیں کیا، ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے، کرائے کے روم میں رہتے ہیں، اچانک اگر ہماری ڈیتھ ہو گئی، ہماری موت ہو گئی، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو ہمارے اس ہنستے کھیلتے پریوار کا کیا ہوگا؟ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ہماری بیوی کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کے بہت سارے لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ انشورنس لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انشورنس لے لیتے ہیں کہ میری موت کے بعد ٹرم انشورنس، یا کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہمارے مرنے کے بعد پیسہ ملے گا، اس سے بچوں کی لائف آگے بڑھے گی۔ اسلام میں انشورنس تو جائز ہے ہی نہیں۔ تو ہم کیا بندوبست کر سکتے ہیں؟ ایک بندوبست تو یہ ہے کہ مالی اعتبار سے اگر ہم جتنا محنت کر سکتے ہیں کریں، اپنے بچوں کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اس کے لیے بھی الگ سے حدیثیں موجود ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے مرنے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھلا ہو، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان پر کوئی آفت نہ آئے، اگر ہم اپنے بچوں کو سیکور کرنا چاہتے ہیں، انہیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم ایک عابد کی زندگی گزاریں۔ اگر ہم عبادت میں اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، روزہ رکھیں گے، جو بھی نیک اعمال ہے یہ ہم کریں گے، تو اگر ہم عبادت کرتے کرتے دنیا سے گئے، اب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا جو معاملہ ہوگا اللہ رب العالمین ان کے لیے مسئلہ حل کرے گا۔ میں اس کی 2 مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے۔ قرآن میں مثال ہے سورہ کہف میں، آیت نمبر 82 میں، کہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ ٹوکا، پورا واقعہ ہے سورہ کہف میں۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے جب بتایا کہ میں نے دیوار کیوں سیدھی کی، تو اب دیکھیے وہ الفاظ کیا ہیں قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا کہ وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے، خضر علیہ السلام کہتے ہیں جو دیوار ہم نے سیدھی کی ہے، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو اسی شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ اوپن ہوتا، کوئی لے کے بھاگ جاتا، لیکن ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کی تاکہ یہ خزانہ چھپا رہے۔ اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔
فاراد ربک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا، چونکہ باپ نیک تھا تو باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ایبلغا اشدہما، کہ یہ دونوں بچے بڑے ہوں، ویستخرجا کنزہما، اور پھر یہ دونوں جو ہے یہ مال نکالے، رحمتا من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے بطور رحمت یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یتیم بچے ہیں، باپ مر چکا ہے، یتیم بچوں کی پراپرٹی، ان کی جائیداد کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کروا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ بتائی جا رہی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان بچوں کا باپ نیک تھا، تو باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کا بینیفٹ بچوں کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ بیٹا لوگ تمہارے خاطر میں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ ہی عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تو اس کا بینیفٹ صرف مجھے نہیں تم لوگوں کو بھی ملے گا، میں نیک رہوں گا تو تمہارا بھی خیال اللہ تعالیٰ کرے گا، تمہیں بھی نیک بنائے گا، تمہیں بھی خوشحال رکھے گا۔ تو باپ کی عبادت کا فرق پڑتا ہے بچوں کو۔ تو اگر کوئی باپ اس ٹینشن میں ہے کہ کہیں اچانک مر گیا، کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو صرف انشورنس لے کر بھولنا جائے۔ انشورنس کلیم کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے اتنا آسانی سے نہیں مل جاتا ہے۔ سب سے بہتر راستہ یہ کہ باپ نیکی میں زندگی گزارے، اگر وہ مر گیا تو اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا۔ آپ دیکھیں اس واقعے میں یتیم بچے ہیں، دیوار گر رہی ہے اور اللہ نے کیسے اس کو محفوظ کیا، وہ بھی اپنے 2 نبیوں کو بھیج کر۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں راجح قول یہ کہ وہ نبی تھے، تو نبیوں نے باقاعدہ اس دیوار کو سیدھا کیا اور بچے کے جو ہے اس کا مال ملا۔ یہ تو قرآن سے مثال ہے، ایک حدیث سے مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2092، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، رسول ہیں، اور یہ مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے۔ بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان سے بھی مالدار ہو گئے، لیکن یہ عبد الرحمن بن عوف سے پہلے سب سے مالدار آدمی مدینہ کے یہی تھے۔ یہ انصاری ہیں، عبد الرحمن بن عوف مہاجر ہیں۔ تو جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور ان کی بیوی تھی، اور ان کے پریوار میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی بیٹا نہیں تھا، 2 چھوٹی بچیاں تھیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان کی بیوی تھی۔ اب جنگ احد میں جب شہید ہو گئے، اللہ کی خاطر جان دے دیا، تو ان کی جو پوری جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، وہ کس نے لے لیا؟ ان کے بھائی نے لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اللہ نے اتارا نہیں تھا، سورہ نساء کی جو وراثت والی آیات ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو جو عرب کا دستور چلا آ رہا تھا اسی دستور کے مطابق ان کے بھائی نے ساری جائیداد لے لیا۔ اب یہ جو بچیاں تھیں، یہ جو بیوی تھی، جو اتنے بڑے محل میں رہتے تھے، اتنے بڑی دولت میں رہتے تھے، شہزادی کی طرح زندگی بسر ہو رہی تھی بچوں کی، اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے کہ ہماری اچھی جگہ شادی ہوگی، وہ سارا خواب چکنا چور ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے سب کے سب بے گھر ہو گئے، ساری دولت چلی گئی۔ تو یہ ماں ان بچیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہاتانی ابنتا سعد، کہ یہ دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں، وقد قتل ابوہما معک شہیدا یوم احد، ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ جنگ احد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، وان عمہما اخذ مالہما، ان بچیوں کے چچا نے یعنی میرے شوہر کے بھائی نے سارا مال لے لیا، سب کچھ لے لیا، ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیں کہ باپ نے تو اللہ کی راہ میں جان دے دی، باپ کی جب جان نکل رہی ہوگی تو یقیناً اسے بھی فکر رہی ہوگی کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن چونکہ باپ نیک تھا، اتنا نیک کہ اللہ کی خاطر جان دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجاہد اور ایک شہید صحابی جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے دیا، اللہ اس کے پریوار کو بے سہارا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس پریوار نے گہار لگائی کہ ہماری ساری دولت چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقضی اللہ فی ذلک، کہ اس میں اب میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی اللہ ہی کچھ کرے گا، کیونکہ ابھی کوئی نیا قانون آیا ہی نہیں تھا وراثت کا۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ہی کچھ کرے گا، ترنت جبرائیل السلام پہنچ گئے
فنزلت آیت الموارث، سورہ نساء کی وہ وراثت والی آیتیں اسی وقت اتر گئیں. جبرائیل السلام لے کے آ گئے، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری آیت اتر گئی. یہ آیت اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھائی جس نے ساری جائیداد لے لیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ آت ابنت سعد الثلثین کی اس میں سے 2/3، یعنی جو بھی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں سعد اس میں سے 2/3 بچیوں کو دو. وآت امہما الثمن، اور بچیوں کی ماں کو 1/8 دو. وما بقی فولک، اور جو بچے گا وہ تمہارا. یعنی جو 100% پورا اکیلے لے لیا تھا بھائی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ بانٹا اللہ کے قانون کے مطابق تو 20% کم و بیش اس کے پاس بچا، باقی 80% اس فیملی کے پاس آ گیا. ذرا غور کریں اس واقعے میں کہ باپ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے اور پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. دولت اچھی خاصی تھی لیکن وہ دولت بھی لے لیتا ہے سگا بھائی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس فیملی کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے؟ چونکہ باپ نیک تھا، صحابی تھا، اللہ کی راہ میں جان دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس شہید کی بیوہ اور شہید کی بچیوں کی خاطر عرب کا وہ دستور جو برسوں سے چلا رہا تھا اس دستور کو جگہ پہ چینج کر دیا. اس شہید کے پریوار نے گہار لگائی کہ ہماری دولت گئی، اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان کی فریاد سنی اور ترنت پورا سسٹم چینج کر دیا اور کہا آج کے بعد کوئی مرے گا تو وراثت ایسے بٹے گی. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتے کرتے اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بال بچوں کا خیال رکھتا ہے. خلاصہ یہ میرے بھائیوں کہ ہم ایسے اکثر لوگ جو اس ٹینشن میں جیتے ہیں کہ اگر اچانک ہماری موت ہوگی، ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی کا کیا ہوگا. اگر ہم اس ٹینشن سے نجات چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اچانک ہماری موت ہو جائے تو ہمارے بچے خوشحال رہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کریں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہمارے اچانک مر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پریوار کو بے سہارا نہیں رہنے دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اور مثال میں ایک قرآن سے مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک حدیث سے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ نیک آدمی کے مرنے کے بعد کیسے اس کے پریوار کی حفاظت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین.